السلام علیکم ناظرین، میں زین العابدین ہوں۔ عمران خان صاحب کو قید ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ ان کی قید کے بعد سے لے کے اور پہلے بھی کافی زیادہ ظلم کی داستانیں قائم کی گئی ہیں۔ اس نظام نے ظلم کی اتنی داستانیں بنائی ہیں جس کی انتہا نہیں ہے، اور آئے روز اپنا ظلم بڑھاتے چلے گئے۔ آج تک عمران خان صاحب کے اوپر ظلم لگاتار بڑھاتے جا رہے ہیں۔ 3 سال ہو گئے، ظلم کم نہیں کر رہے، لیکن جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ اس طرح کا کوئی لائے عمل آگے نہیں دے سکی کہ وہ کس طرح عمران خان صاحب کو یہاں سے ان ظالموں کے چنگل سے چھڑائیں گے، کیونکہ جو عمران خان صاحب آج جیل میں قید پڑے ہوئے ہیں تو وہ صرف اسی وجہ سے قید میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایک دن وہ یہاں سے نکل کے اپنے ملک کو صحیح رستے پہ آگے لے کے جائیں گے، اور جو ان کے نام پہ عہدے انجوائے کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے نظریے سے بالکل دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو پکڑا گیا تھا 5 اگست کو۔ 5 اگست کو جب عمران خان صاحب کو پکڑا گیا تو اس وقت جس جج نے عمران خان صاحب کو سزا سنائی تھی اس جج کو نواز دیا گیا، اس جج کو پروموشن دے دی گئی۔ اس کے بعد وہ جج فوراً ایک تو چلا گیا چھٹیوں پہ، کیونکہ اس نے اتنی بونی قسم کی سزا دی تھی کہ وہ سزا یہاں پہ ٹک ہی نہیں سکی، اور آگے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ سزا فوراً سے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ نظام اس کے بعد بھی اپنا ظلم کرنا نہیں چھوڑتا، وہ ایک اور کیس آگے چلا دیتا ہے۔ اس میں پھر جو کیس چلایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے عدت کا کیس۔ انتہائی گھٹیا ترین اسلامی تاریخ کا، پاکستانی تاریخ کا جو کیس چلایا گیا وہ عدت کیس تھا۔ عدت کیس جو ہوتا ہے وہ بس عورت کی گواہی کے اوپر ہی کیس ہوتا ہے سارا، لیکن یہاں پہ اس نظام نے عدت کیس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا سنا دی۔ اس کے بعد سین یہ ہوتا ہے کہ جب یہ عدت کیس جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں سے بھی یہ کیس فارغ ہو جاتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے یہ کیس بنایا تھا ان کے اوپر اتنی لان تان ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو شرم ہی نہیں آئی کہ وہ کس طرح کا یہ کیس، گھٹیا قسم کا کیس بنا رہے تھے۔ جب یہ کیس فارغ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایک اور کیس آگے لے کے آ جاتے ہیں، القادر کیس۔ اب القادر کیس میں جب یہ سماعتیں ہوتی ہیں، اس پہ کارروائی ہوتی ہے، پھر یہ کیس آتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ کیس بھی فارغ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ نظام نہیں رکتا، جب دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے وہ کیس بنا لیے جس کی یہاں پہ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہو سکتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب اس نظام نے یہ دیکھا کہ ایسے ججز جو انصاف کے اوپر فیصلے دے رہے ہیں کیوں نہ ہم ان سے جان چھڑوائیں، کیونکہ یہ وہ ججز تھے جو بار بار کہتے تھے کہ آپ لوگ یہ بونڈے اور گھٹیا قسم کے کیسز ہمارے سامنے لے کے آئیں گے تو ہم ان کا میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ ان ججز کو ڈرانے کے لیے ان کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے، ان کے بچوں کو ڈرایا گیا، کسی کے باپ کو اٹھا لیا گیا، اور یہ نظام اس طرح اپنا ظلم بڑھاتا چلا گیا۔ پھر بعد میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آگے آتے ہیں الیکشن۔ عمران خان صاحب جیل میں جانے سے پہلے کہتے تھے کہ جب بھی الیکشن آئے ہم لوگ الیکشن کلین سویپ کر جائیں گے۔ اب الیکشن کی جب باری آتی ہے تو اس میں جو قاضی فیض عیسیٰ جیسا بدترین چیف جسٹس ہے، اور اتنے بدترین کردار والا چیف جسٹس، جس نے آدھی رات کو بیٹھ کے بلے کے نشان کا فیصلہ دیا اور بلے کا نشان واپس لے لیا پی ٹی آئی سے۔ اب وہ فیصلہ دینے والے جو ججز تھے اس میں جسٹس محمد علی مظہر بھی تھے اور جسٹس مسرت ہلالی، جو اگلے 2 دنوں میں ریٹائر ہو جائیں گی، جان چھوڑ جائیں گی اس عدلیہ کے، جو انہوں نے گھٹیا اور بدترین فیصلے دیے ہیں۔ یہ فیصلہ دیا جاتا ہے، پھر نہ تو پی ٹی آئی کو کوئی لیول پلنگ فیلڈ دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی جو یہاں پہ کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے کاغذات نامزدگی چھین لیے جاتے ہیں۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی 8 فروری کا جب الیکشن آتا ہے وہاں پہ پی ٹی آئی مکمل طور پہ کلین سویپ کر دیتی ہے۔ عمران خان کے جو بھی کینڈیڈیٹ، جو بھی نشان تھے، وہ سارے وہ لوگ جیت جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آتا ہے 9 فروری۔ 9 فروری والے دن یہ والا نظام پھر ایکٹیو ہوتا ہے اپنا ظلم کرنے کے لیے، اور جو لوگ جیت چکے تھے 70 ہزار کی لیڈ سے بقول لیاقت چٹھا کے، ان لوگوں کو ان لوگوں نے ہروا دیا اور اپنے من پسند کے لوگ فارم 47 کے ذریعے لے کے آ کے اوپر مسلط کر دیے ناجائز طریقے سے۔ کوئی انہیں عوام نے ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن اب یہاں سے ایک نئی داستان شروع ہوتی ہے۔ وہ داستان اس طرح کی ہے کہ جب یہاں پہ اتنا ظلم کرنے کے باوجود عوام، انہوں نے یہ سمجھا کہ عوام پیچھے ہٹ جائے گی، عوام پیچھے نہیں ہٹتی۔
عوام پھر جو عمران خان کے ساتھ ہوتی ہے وہ اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ڈی چوک کی جانب جاتی ہے۔ جب ڈی چوک کی جانب جاتے ہیں تو 26 نومبر کو یہاں پہ ان لوگوں نے اس عوام کے اوپر سیدھی گولیاں چلا دیں اور وہاں پہ کافی زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اب اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی عمران خان صاحب کو یہ لوگ آج تک نہیں توڑ سکے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں وہ لگاتار سخت ہوتے جا رہے ہیں، ان کا جو ایک رویہ ہے وہ لگاتار سخت ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے پھر بشرا بی بی کو بھی دوبارہ پکڑ لیا۔ یہاں پہ اب کام یہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ بالکل ملاقاتیں بھی بند کر دیتے ہیں۔ اب پچھلے 10 ماہ سے عمران خان صاحب کی نہ اپنی فیملی سے نہ ڈاکٹر سے کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ اس عرصے میں عمران خان صاحب کی جو آنکھ ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، لیکن اس نظام کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی اور یہ ٹاس سے مس نہیں ہوتا۔ اس طرح اب تک کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر بن چکا ہے کہ انہوں نے اب تک کیا کیا ہے۔ اس کی اپڈیٹس میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں شیئر کروں گا کہ انہوں نے جو جلسہ ہے اس میں کیا اصل حکمت عملی کیا تھی اور اب انہوں نے کیا حکمت عملی اختیار کر لی ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، کشمیر کے معاملے کے اوپر جو آج ایک یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے کہ 5 اگست کو نریندر مودی نے جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کا جو ایک خود سٹیٹس ہے، خود مختار سٹیٹس تھا، اس کو واپس لے لیا تھا اور وہاں پہ جو ظلم کی داستانیں ہیں وہ رقم کی جا رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو اب ظلم ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر، وہ کیا جو پاکستان کے مطلب کہ انتظام کے اندر ہے، آزاد کشمیر ہم اسے کہتے ہیں، اس میں لوگ 70 دن ہونے والے ہیں، وہ اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنا حق لینے کے لیے کہ جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کے اوپر مسلط ہیں وہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کو کوئی چھٹکارا نہیں دیا جا رہا، ان کے اوپر لگاتار ظلم بڑھایا جا رہا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگ مقبوضہ کشمیر کے لیے منا رہے ہیں یوم استحصال یا آزاد کشمیر کے لیے منا رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ بھی لگاتار ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور 100 سے لگ بھگ کچھ تعداد آ رہی ہے کہ لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں آزاد کشمیر میں۔ اور عمران ریاض خان صاحب ایک اور بہت بڑا دعویٰ کر رہے تھے، وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ 16 سے 17 کشمیر کی جو عورتیں ہیں ان کو اٹھا کے ایک پولیس آفیسر نے اپنے فارم ہاؤس پہ اسلام آباد میں رکھا ہوا ہے، جو کہ بہت زیادہ غیر قانونی ہے کہ عورتوں کو آپ اس طرح فارم ہاؤس کے اوپر نہیں رکھ سکتے۔ لیکن یہاں پہ لاٹھی گولی کی سرکار ہے اور وہ چل رہی ہے، اور یہ لگاتار جو ایک ظلم کی داستان ہے عمران خان سے شروع ہوتی ہے جب یہ رجیم چینج ہوتا ہے، اس کے بعد سے لے کے آج تک وہی ظلم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں۔ کبھی مرید کے ہو جاتا ہے تو کبھی ڈی چوک ہو جاتا ہے، کبھی آزاد کشمیر ہو جاتا ہے تو کبھی کوئی اور سانحہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی سانحہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کے لیے جو رکنا پڑے گا یا روکنا پڑے گا تو وہ عوام کو آگے آ کے روکنا پڑے گا، ادروائز یہ نظام اتنا طاقتور اور اس کے منہ کو اتنا خون لگ چکا ہے کہ یہ نظام اب پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، مزید اپڈیٹس جو ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔